شیر پڑھ دینا حضرات دی مقام تے پھر انہیں کہہ لینے اپنے یار نبی دیا چلو اینج نہیں تے پھر میں تو مسئلہ توڑ چاڑنا چاہتا سی لیکن تسی بچ آ جاندے ہو تسی کہندے نہیں جی بلکہ سر ہونی چاہیے بنے یار نبی دیا ہوں تو تھوڑی باری ہے نا جی ہوں تو تسی بولنا ہے سمجھنا ہے ایک بار ذرا جان نال بولنا ہے دل نال بولنا ہے روح نال بولنا ہے کہ یا اللہ سچے نو بھی مننے تیرے یار نو میں مننے تیرے کلام نو میں مننے تیرے یار دی سنی اچھی زبان نو من کے اعلان پیا کرنے بنے یار نبی دیا دا بنے یار ایک آواز آنی چاہیے سونی زبان نال بولنا بنے یار نبی دیا دا بنے یار یاراں دا بنے یار یاراں دا حبدارا دا پہرے دارا دا بنے یار یاراں دا بنے یار یاراں دا بنے یار دا بنے یار دا حبدارا دا بنے یار دا بنے یار نبی دیا دا حبدارا دا پہرے دارا دا بنے یار کوئی ڈنڈی نہیں مارنے ایک آواز نال بولنے بنے یار دا بنے یار دا بنے یار یاراں دا حبدارا دا دل دارا دا بنے یار یاراں دا بنے یار جے شک ہو بھی تے چل مدینے جے شک ہو بھی تے چل مدینے وے سنجوگ مزارا دا بنے یار ایتھو کر کے پڑھنا ہے ایتھو اسی مننے قرآن نو دلوں مننے اساں نبی دے فرمان نو مننے دلوں مننے ساڑھے نزدیک ساڑھا عقیدہ اتنا مبرہ ہے اتنا پیارا ہے اتنا پیارا ہے سارے رشتہ نو مننے صحابیت والا رشتہ بھی مننے خاندان والا رشتہ بھی مننے تے پھر للکار کے کہنے بنے یار نبی دیا دا بنے یار ایک آواز نال اللہ واسطے پڑھنا ہے اپنے رسول واسطے پڑھنا ہے اپنے رسول دی ہر نسبت دی شان نو بدھان واسطے پڑھنا ہے بنے یار دا بنے یار دا حبدارا دا پہرے دارا دا بنے یار مسئلہ سمجھو مسئلہ سمجھو ذرا بے ہر رشتہ اسی مننے ہیں کون نہیں مننا بے حضور سرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت امیر حمدہ چاچا نہیں یہ کون نہیں مننا مندہ نہیں سارے تھوڑا نینا جنین پاؤ حضرت عباس نے حضور دے چاچا جی نے کیا اسی انہوں نے رشتہ چاچا نہیں مندے مندے ہیں آپ دے صاحبزادے نے حضرت فضل بن عباس آپ دے صاحبزادے نے حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضور دے پترے نے جنہ دا منا لیندہ تھے تو کیا اسی پترے رہنا رشتہ نہیں مندے حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت جعفر بن ابی طالب نے انہوں نے ایک اور بھائی نے حضرت عقیل تو کیا اسی انہوں نے پترے رہنا رشتہ نہیں مندے بولو مننے ہیں نا رشتے مننے ہیں تو جڑا رشتہ اللہ رسول نے راضی ہو کہ دس چھڑیا رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرمایا جن نے میرے یار تا کلمہ پڑھ لیا رشتے باقی سارے بعد پہلا رشتہ صحابیت والا تو اتھے گل ختم ہو جاندی آگے پھر رب انہاں راضی ہویا ہے جس وقت بھی صحابہ کرام دا نام آوے
انہاں دی صحابیت دا ذکر آ جاوے، چاہے حضور دی زوجہ مبارکہ ہوئے، حضور دی صاحبزادی ہوئے، حضور دا صاحبزادہ ہوئے، کہ حضور سرور کائنات علیہ السلام دی کوئی اولاد امجاد ہوئے، اس وقت یہ ذکر پاک ہونا ہے تو پھر کیڑا لفظ بولنا ہے رضی اللہ تعالی، بولو کیا ہونا ہے؟ اللہ پہ فرمانا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، میں راضی ہو گیا۔ میں مثال دے جاؤں۔ اچھا ہوں ایک اور پوائنٹ دی گل جڑی میں جناب نال کرنا چاہوں، اللہ راضی انہاں نال ہویا، ان دی وجہ کی ہے؟ ان دی مین وجہ اخلاص تے اطاعت، اخلاص تے پھر توجہ نہ سننا جملہ، اخلاص تے اطاعت، بھی انہاں بے خلوص ہی نہ سی، انہاں دی وفاداری حضور نال لینی سی، تے حضور نالو خالص انہیں ہے کہ انہوں نے سارا کچھ دل اٹھا دیتا، کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سنیا سارا کچھ قربان جناب دے ہوتے، بس جناب دی ذات مبارکہ راضی ہو جاوے۔ تو جس وقت انہوں نے اپنا اخلاص اور انہوں نے وفاداری دا اتنا اظہار کر دیتا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگ تبوک دے موقع دے ہوتے سارا مال لے آنتا، تو میرے مصطفیٰ کریم نے کی پوچھا بھئی ابو بکر کو کار والے ماستے کی چھڑ کے آئے ہو؟ نہیں، جب سمجھ نہیں آیا۔ اے لے اخلاص، اینو جی کہندے نے اطاعت، تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا نا بھئی ابو بکر صدیق کار والے ماستے کی چھڑ کے آئے ہو؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنے اللہ تعالیٰ دا رسول چھڑنا ہے، ہولی جائے۔ اس جملے تو تے ہولی نہیں بولنا، کیوں؟ میں اس جملے واسطے ہولی اس واسطے پیارنا ہولی نہیں بولنا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈیاں دے بٹن لا کے تے ٹاڑ دا لباس پا کے آئے سن، تے جناب جبریل بھی اس لباس ہی آ گئے۔ جس وقت لباس دے وچ آئے نا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جناب جبریل اج کی گل ہے، اج بڑا لباس بدلیا ہوا ہے، تے رب کائنات دے اس پیغمبر نے، اس پیغام لے آنے والے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ نے ابو بکر صدیق دی یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ میں ہی نہیں پایا یا تمام آسمانی فرشتیاں دا اج لباس ہی ہے بن گیا۔ اینو کہندے نے اخلاص تے عقیدہ اہل سنت وچ اخلاص بھی ہے، اطاعت بھی۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت دے اندر اخلاص بھی ہے تے اے اطاعت بھی ہے۔ بے ایڈے خالص، میں جملہ پڑھنے لگا توجہ ہے، ایڈے خالص، ایڈے خالص، ایڈے خالص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تسی حکم کرتے جاؤ گے ہم منن دا، اسی اہل سنت و جماعت جناب دے پیروکار ہم من دے جاؤ، ایڈے خالص۔ اور یہ اطاعت ہے جن مصطفیٰ کریم نے اپنے نگاہ دے اندر قبول فرما لیا، اہل سنت والجماعت بھی ان دے درد غلام بن گئے، انہوں کہتے ہیں اخلاص تے اطاعت۔ ہوں اگے گل کر رہا ہوں، یہ ایک مین کسوٹی مین چیز ہے اخلاص تے۔ اج اتنے ایک اور بھی گل کر رہا ہوں، اج اسی کہنے ہیں مال ساڑھے کول کوئی نہیں، ساڑھے کول گھر برکت کوئی نہیں، ساڑھے گھر برکت کوئی نہیں، ساڑھے گھر رونق کوئی نہیں، ساڑھے گھر روحانیت کوئی نہیں، ساڑھے گھر سکون کوئی نہیں، ساڑھے گھر امن کوئی نہیں، ساڑھے وجود وچ چلو گھر دور رہ گیا، ساڑھے وجود وچ امن کوئی نہیں، تو جس امن دینا ہے وہ خدا ہی کوئی نہ ہوئے، جس امن دینا ہے جیتے صدقے حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑی جودی پہاڑ دے لگ جاندی اور رسول ہی وجود ہے کوئی نہیں، گھر تے گھر رہ گئے، خاندان تے خاندان رہ گئے، ساڑھے قبائل ساڑھیاں برادریاں یہ دور رہ گئے، ساڑھا اپنا وجود سکون ہی کوئی نہیں، ان دی وجہ بس سکون دینا رب ساڑھے وجود ہے کوئی، تو جنہاں دے وجود ہے سی انہوں نے ٹاٹ پا لیا، کنڈیاں دے بٹن لا لیا، تے آگے سرکار دی بارگاہ وچ مصطفیٰ نے پوچھا صدیق کی چھڑا ہے گھر والے واسطے، مصطفیٰ نے تو پتہ ہی آیا نا۔ اسے اعلیٰ حضرت ایک جملہ پڑھ لے گی، اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین والاسماء شام رضا خان فاضل بریلی بولے تھے، فرمایا اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا،
تو سمجھتے آنی چاہیے. کوشش کرو ذرا، میں پھر ترجمہ کر جانا ہوں. آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا کی نہ چھپا. اے جملہ تجھے بولنا جب خدا کی نہ چھپا. اے بولو جب خدا کی نہ چھپا. پھر بولو ذرا جب خدا کی نہ چھپا. پھر بولے ذرا جب خدا کی نہ چھپا. میں تم پہ کروڑوں درود جب خدا کی نہ چھپا. الفاظ ذرا دہرائے جب خدا کی نہ چھپا. تم پہ کروڑوں درود جب خدا کی نہ چھپا. یہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا. تو جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم برکت نے کی فرمایا جب خدا ہی، پھر توجہ، جب خدا ہی نہ چھپا. تو کوئی یہ گل بھلی ہوئی سی بس صدیق اکبر گھر کی چھڑ کے آیا تو کی لے کے آیا. تو جو ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام گل کو بھلی تائیں تعالیٰ فرماتے ہیں جب خدا کی نہ چھپا. تو جو ہے نینا وچ نینا ملا کے ذرا بولو جب خدا کی نہ چھپا. اے بولو ذرا جب خدا کی نہ چھپا. تم پہ کرو درود جب خدا کی نہ چھپا. تم پہ کروڑ درود جب خدا کی نہ چھپا. تم پہ واہ. اچھا ہوں ایک گل سمجھو، انہوں نے اخلاص ایسی خلوص تے سارے دا سارا سودا سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے کہ جی سنیا میں تے کار رب تے رب دا رسول چھڑا ہے. کر کی چھڑا ہے رب تے رب دا. آج ساڑھے ایمان دی پاور اتنی ہو چکی ہے. ایک قبل اور جملہ بجلے رب تے رب دے رسول دا نا آ جاندہ ہے اس وقت ساڑھی جیب بجے لبتا کوئی نہیں، ساڑھے کار لبتا کوئی نہیں، ساڑھی دکان دے خزانے جو لبتا کوئی نہیں. تو جلے دنیا داری دی گل آ جاندی ہے، دنیا دے حکمران دی واری آ جاندی ہے، ان دی پارٹی دی واری آ جاندی ہے، ان دے جشن دی واری آ جاندی ہے. بولے ساڑھیاں گڑیاں بھی چل جاندی ہیں، ساڑھا پٹرول بھی چل جاندہ ہے، ساڑھا پیسہ بھی چل جاندہ ہے، ساڑھا وقت بھی چل جاندہ ہے، ساڑھے پیر بھی چل جاندے ہیں. تے ساڑھا اخلاص کدے گیا، پھر ساڑھی اطاعت کدے گئی تے جے رب تے رب دا رسول ہی ساڑھے کول نہیں. تو جو ہے بھائی تسی دیکھ لو دنیا دے جشن ہو رہے ہیں، ان دے ساڑھا پیسہ ساتھ دے جاتا ہے، دے جاتا ہے. تو جو ہے سارا دنیا دا کوئی بھی جشن ہو جاوے چاہے حکمرانہ دا یا سول لوگاں دا ہے، ان دے ساڑھی جیب ساتھ دے جاتا جی ساتھ دے جاتی ہے نا. لیکن جلے رب تے رب دے رسول دی گل آ جاوے اولے ساڑھی جیب ساتھ نہیں دیندی، ساڑھی سوچ ساتھ نہیں دیندی، ساڑھی نیت ساتھ نہیں دیندے، ساڑھے الفاظ ساتھ نہیں دیندے، ساڑھا بدن ساتھ نہیں دیندہ. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبی دی جیلی دو یتیماں بچیاں دی جگہ سی نا، جلے خریدر دی باری آ گئی تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق اکبر لے آؤ رقم ذرا ساری دے ہوگا دا گیا. ساری رقم مکہ المکرمہ تو چاہ کے ابو بکر صدیق نال لے عرض کی دی سونے ہمیں پیش کر دیتے ہیں. سارا سرمایہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا سرمایہ مصطفیٰ کریم دے نال لا چھڑیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سارا سرمایہ مصطفیٰ دے نال لا چھڑیا. اینو کہندے اخلاص. اس اخلاص اور اطاعت دی وجہ تو اللہ کریم نے صحابہ اکرام علیہ الرضوان فرمایا رضی اللہ تعالی، چاہے وہ اہل بیت رسول نے
ازواج رسول نے حضور دی جنہیں نسبت ظاہری طور تے حضور دے ہتھاں وچ ہاتھ دیتا تے کلمہ پڑھ لیا تے اون دے واسطے اللہ دا قرآن بولدا ہے رضی اللہ تعالی. سمجھ آ گئی گل؟ اگے چلو. حضرت سیدنا عمر فاروق سارے کہو رضی اللہ تعالی. ایک بار سناؤ ذرا اچھی بول کے رضی اللہ تعالی. آج زمین نو آسمان نو ہر چیز نو جڑے ملائکہ مسجد دروازے تے لکھ دے پے نے سارے نو گواہ بنا کے کہو رضی اللہ تعالی. توجہ تلا میں مسئلہ عرض کرتا پہ اخلاص تے اطاعت تے تھوڑا عقیدہ جنہوں اہل سنت و جماعت کیا جاندہ ہے ان دے وچ اخلاص ہی اخلاص ہے. ان دے وچ کی ہے بولو اخلاص ہی. کدائیوں بد بھی نظر آتا ہے. سنو میں اتنے علامہ اقبال دی گل کر جاؤں. علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بولے تو فرمایا در غلامی فارسی دا عبور عجم آپ دی کتاب میں بچے بابا جی بڑا رحمت اللہ تعالیٰ پڑھ دے. آپ فرما دے در غلامی عشق و مذہب را فراق انگبین زندگانی بد مذاق. میں ترجمہ کرنا لیکن میں نے اپنا ذوق پورا کر لینا دو. بڑے سونے لفظ اندر علامہ اقبال جڑا اپنے وقت دا بڑا صوفی گزرے ہے حضور دا عاشق گزرے ہے فارسی زبان دے اندر اپنے یار دی اپنے عشق دی اپنے مذہب دی اپنے دین دی ترجمانے کرتے ہیں. فرمانے در غلامی عشق و مذہب را فراق انگبین زندگانی بد مذاق. یہ تو ہن مانا پتہ کی ہے تو جو ہے تو میں سناواں ان پورے چس نال بولو ذرا. ہاں میں ہن ٹائم نہیں وغیرہ میں تیسری دفعہ میرا وجد کردا پھر میں پڑھا ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ ہن پورے توجہ فرماؤ. یہ مطلب ہے کہ جلے قوما غلام ہو جاندی ہیں نا کسی دیاں جی میں آج اسی غلام ہوئے بیٹھے تو جو ہے جی ناراض ہو تو میں اپنی گل بڑھا کے کہتا ہوں اسلام آباد اللہ چلنا جی گالا منڈی اللہ چلنا بنی گالا نہیں نا کہنا میں گالا منڈی پہ آنا آنکھوں دے عہدے لے چلنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت قبلہ صاحب پیر محمد سمیر الحق حسینی صاحب تشریف لے. تو جو ہے آج بڑی متبع سرکار دل کڑے اللہ آپ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور اس گل دے اتے بھی میں گل وچ پھر گل لمبی ہو جائے گی. سرکار نے ماشاءاللہ مدرسہ شروع کیتا ہے. اے طالب علم آپ دے مدرسے دے پیچھے ویدے پہ ہو آپ دا ایک نشان ہے ماشاءاللہ. تے اللہ تعالیٰ آپ نے سلامتیاں عطا فرمائے مزید برکتاں عطا فرمائے. اچھا توجہ ہے بھائی کہ اخلاص تے ساڑھا اخلاص سارے دا سارا نچن تے رہ گیا. سارا آج بھی ایک بندہ میرے جوں گڑ لگا ماسٹر شہد عمران صاحب صبح نہ آج ایک جوں بندہ میرے متھے لگا تو کہنے لگا جی یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. میں آ کہ تو بھی ٹھیک ہے تیری گلاں بھی ٹھیک ہے نہیں تیرا سارا کچھ جی ٹھیک ہے. پھر علامہ اقبال صاحب میں کلام یاد آیا در غلامی. چلو تسی ہن چس لے لو گل تے علامہ صاحب نے ٹھیک کیتی ہے نا تو سر سن کے ذرا چس لے لو. میں دا مطلب لے کے چس پہ لینا آپ کی بے فرما دے در غلامی عشق و مذہب را فراق انگبین زندگانی بد مذاق. علامہ صاحب فرماتے ہیں جلے عشق دے مذہب علیحدہ ہو جاوے جی میں ملک پاکستان دے اندر عشق دے مذہب جدا ہو گیا
ایک کہتا ہے نماز دے پڑھ لے حضور دے نال لین دی ضرورت نہیں یار نماز دے پڑھ لے حضور دے ختم نبوت دے گل کرن دی لوڑ نہیں یار نماز دے پڑھ لے لیکن حضور دے نظام مصطفیٰ دے نفاذ واسطے گل کرن دی لوڑ نہیں علامہ اقبال صاحب فرماندے نے او جلے عشق تے مذہب علیحدہ علیحدہ ہو جاوے او لے قوما غلام ہو جاندیاں نے جلے قوما غلام ہو جان پھر شہد مٹھا نہیں رہندا بلکہ شہد کھٹا ہو جاتا ہے تو جو ہے بھائی نہیں سمجھ آئی شہد اولے کھٹا ہوندا ہے قوما دا شہد اولے کھٹا ہوندا ہے جلے عشق تے مذہب علیحدہ ہو جاتا ہوں میں گل کرنا چاہنا ہوں مثال دینا چاہنا ہوں عشق تے مذہب علیحدہ نہیں علامہ اقبال نے لندن جا کے دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی لیکن عشق تے مذہب علیحدہ قائد اعظم لندن گئے اوتے سارا کچھ حاصل کیتا لیکن عشق تے مذہب علیحدہ نہیں ممتاز قادری کل جا کے بھی ملک پاکستان دی ایک کائنات والا پیغام دے دیتا عشق تے مذہب علیحدہ نہیں جلے عشق تے مذہب علیحدہ ہو جائے اور پھر شیطان تسیل دے مرن دے ہوتے جڑے شمع جلائیاں جاندیاں نے ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلاف بولیا جاتا ہے لیکن میں آگیا زبانہ تے زبانہ ساری زبانہ ہوندیاں نے لیکن گل کرنا میں بکواس کرنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے حضرات دی مقام زبان تے زبان ہی ہے لیکن گل او دے وچوں ہی نکل دی ہے تے بکواس ہی او دے وچوں ہی نکل دی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانو اے دس دتا دنیا والے ہو جب تک عشق تے مذہب علیحدہ نہیں ہوے گا پھر تہاڈا ایمان بھی قائم ہوے گا اسلام بھی قائم ہوے گا دین بھی قائم ہوے گا آمنہ دلال نال پیار جلے عشق تے مذہب علیحدہ ہو جانا ہے تے پھر علامہ صاحب فرماندے ہیں انگبین زندگانی بد مزہ تے پھر شہد دا ذائقہ کھٹا ہو جانا ہے دا مطلب کی بلا شہد دا ذائقہ کھٹا ہو گیا آج قومیں تین دیئے تو جو پوری توجہ ہے بھائی میں توڑے واسطے گل پہ کرنا میں کلیہ میں کردہ رہنا بے کے میں کلیہ میں کردہ رہنا پڑھدہ رہنا لیکن ہون میں توڑے نہ گل پہ کرنا شہد دا ذائقہ کھٹا کدھر ہوندا ہے جلے ہن تمیز نہیں رہندی پہ ہن تے یار دی عزت دی گل آئی تے کرنی آئی وہ اندر نہیں کرنی عشق اندر کرنی عشق اندر کرنی ہے تے جلے ان دے فرق آ جاوے تے پھر قوما ہو جاندی نا غلام ارے کہتے ہیں نا آپ یہ بات نہ کیا کریں اور سن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آتا ایک باری ہولی جا کر کے تھوڑا نینا وچ نینا پہ جنہ ہولی کرو گے اونا لیٹ کرتا جاواں گا ذرا جلدی بولتے جاؤ تاکہ میں گل پوری کر جاواں میں جناب دستا پیاواں در غلامی عشق و مذہب راہ فراق اے عشق دے مذہب علیحدہ علیحدہ نہیں ہو جتھے نوازے یہ بھی یار دی ادا ہے تے یار دی عزت تے پیرا دینا اے رب دی ادا نواز حکم خدا دے ادا مصطفیٰ دیئے لیکن یار دی عزت تے پیرا دینا اے خدا دی ادا اے خدا دی ادا ہے نا ابابیلن کون گلیا سی بولو ایک کر ہولی کر کے ابابیلن کون بھیجیا خدا رب نے سی جاندہ رب نے سی جاندہ ایک کعبہ اپنی جگہ تو حرکت کرے کیونکہ کعبے دا کعبہ آنا کعبے دا کعبہ آنا سے ایک کعبے نو کتا تو ایک سلام کرے تو پاک کرنے والا محمد مصطفیٰ آن والا سی رب نو پسند نہیں سی لیکن رب نو اے بات پسند سی جڑا خانہ کعبہ دا دشمن ہوئے خانہ کعبہ دے کعبے دا دشمن ہوئے ایک کعبے والے خدا دا دشمن ہوئے انہوں زندہ رہن دی اجازت نہیں ہے رب دی ادا جو ہے بھائی ساڑھا عقیدہ آج میری ساری گفتگو دا نچوڑ اخلاص اطاعت اپنا عقیدہ اہل سنت و جماعت پھر کے بیک لبو کدائیوں تو انہوں کدائیوں لیکیج نہیں نظر آوے اے پھوں پھاں اے پھوسیاں پھاسیاں تو نظر ہے نہیں آنے گیا جی ہم 12ویں کو نہیں مانتے ہم 10ویں کو نہیں مانتے
میں نے کہا ہم 10ویں کو بھی مانتے ہیں محرم آوے آقا حسین نو سلام کرنا لا سنی پیڑے کہ 11ویں آ جاوے تے 11ویں پکانا لا سنی پیڑے جے 12ویں آ جاوے تے آمنہ دے لال دی کچھ کرنا لا سنی پیڑے جے حج جاوے حج تے جاوے تے مدینہ طیبہ سلام کرنا را سنے پیڑے حضرات دی مقام جنت البقیع اندر جاوے سیدہ فاطمہ زہرا سلام کرنا را سنے پیڑے حضرات دی مقام ہر مقام تے سنی دا پہلا نمبر اسی تے کل لکٹ دیتی ہے تو دے کہنا خلیفہ بلا فصل یا خلیفہ چہارم اسی کہنے اونا دی شان دے براؤ برائے بڑی شان والے نے سنی دا پہلا نمبر ہے کیا ہوں اخلاص ہے اطاعت ہے ساڑھا عقیدہ جناب جبریل علیہ بھائی یا اللہ جی میں تو آکھیا جن تو منن دا حکم دیتا میں مندہ جاواں گا سنی دا بھی وہی عقیدہ ہے یا اللہ یا رسول اللہ جو تو اڈا اڈا ایسی مندے اور میں گل کر جاواں تو جو ہے ہوڑے پہ گئے ہو ڈاڑیاں گلہ شروع کر حضرت سیدنا عمر فاروق اکتبال الکار کیا نے زمین تو لائے کہ عرش الہی تک آواز جاوے میں نہ لینا تو رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے جناب حضرت سیدنا عمر فاروق نہیں یہ تے بار بوئے تک نہیں گے یہ فرشتے آئے ڈیوٹی دیکھ لو تے انہاں میں نہیں سنیا نہیں سنیا انہاں ہائے ہائے تو جو فرمانا میں پھر پڑھنا مراد رسول مطلوب رسول محبوب رسول سسر رسول جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ کے جی کوئی سوال کی نہ سنیا سی سچے آکے جھوٹے نہیں مسئلہ سمجھایا نہیں سمجھ آیا تو جو پھر پڑھنا اے میں نہ پڑھا عقیدہ چھڑ دے کدی کدائیوں کدی کدے کسے دے پیچھے نہ لگی اگر لگ رہی دے آمنہ دے لال دے پیچھے لگی جدہ کلمہ پڑے آئی اپنے یار دے پیچھے چلتا چلی یار دے یارہ دے پیچھے یار دے پیارے خاندان دے پیچھے چلتا رمی انشاءاللہ وہ مقام دور نہیں تیرا مقام مدینے دے تاجدار دے اصحاب دے اہل بیت دے سنت ہو جائے سوال کی توجہ ہے ہائے ادھا کھول دو یار کچھ حبس کٹ ہوئے آج عقیدیاں دی بد عقیدیاں دی حبس پیدا ہو گئی تو جو ہے بھائی ایک پر تھوڑی جی ہوڑی جی کر کے سبحان اللہ بس میں راضی ہو گیا جڑے آج تھوڑے پیچھے پیچھے بیٹھے ہونا جڑے دو پیڑیاں پچھلیاں سپان انہ دی آواز نہیں آمدی پئی ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ ہاں تو میں ایک اور گل کر جاواں میں ایک کپڑے نظر آمدے پہنے میں انہاں کپڑے نو یاد کر کے تو مت دینا نصیحت کرنا بھائی کم از کم فرق رکھا ہے اپنا محرم شریف دے وچ اپنا ایک بچہ ایتھے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے عید دی نماز میں عید دی پڑھ کے قربانی کرن گیا اس بچے دے میں کپڑے ویکھے تے میں کہا بھائی بیٹا مہربانی کرنی ہے تواڈے سارے اگے میری گزارش ہے اپنا فرق رکھو اپنے عقیدے دا امتیاز رکھو فرق رکھو ٹھیک ہے تاکہ کھوٹے تے کھرے دا سچے تے سچے دا پتہ لگ جاوے میں اگے گل کرنا چاہنا ٹائم تے کافی ہندہ پہ لیکن میں گل پوری کرنی ہے ایک پر تسی اچھی کر کے آنا جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا مدینے دے تاجدار آسی سچے آ کے جھوٹے آ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہاں 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 او میرا سی سچے آسی جھوٹے کیوں آ سپاتا اولا شریک دے بندے آ میں اندہ پر گزیدہ رسول آ جلے مدینے دے تاجدار اپنے رسول دے زبان مبارک مجھے سنے آسی سچے آ تجھا سوال کر دیتا سنے آ مدینے دے تاجدار آ تو پھر لک کے کیوں رب یاد پہ کر توجہ ہے بھائی اینو کہندے نے اخلاص اخلاص اینو کہندے نے اخلاص ہن اگے گل کراں لیکن تیری مٹھی جی سبحان اللہ تے کرنا حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ایک صف میں ہو گیا
ایک صف دے اندر پہلے میرے تو 3 دن پہلا ایمان لے آن والے جناب حضرت امیر حمزہ ہو گئے. غالباً ایمان لے آن والا دن بھی جسے 27 ذی الحج کی تاریخ ہے اسے جمعرات دن نہیں پڑتا ہے کیونکہ جمعرات میرے مصطفیٰ نے عمر فاروق واسطے دعا کی تھی. جمعہ نو دعا قبول ہو کے سرکار دی بات فرماتے ہیں ایک صف میں ہو گیا, ایک صف جناب حضرت امیر حمزہ ہو گئے ہیں, اسی اگے اگے ٹرتے پے ہیں تے حضور دے نال نال ایک پاسے حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے ہیں, دوسرے پاسے مولا مرتضیٰ ہو گئے ہیں. تے پھر جس شان دے نال سارا قافلہ یہ کتنا ہوئے دا ابا مشکل 40 ہون گے. پہلی تعداد 39, دوسری تعداد 40, تیسری تعداد 45 جلے جناب, چوتھی تعداد 33. یہ 4 گلاں ہوندیاں نے 10 صحیح جلے 33 یا 39 یا 40 یا 45 جوان حضور دے اصحاب اگے اگے ٹردے ہون گے. آمنہ دلال سنٹر وچ ہوے گا. حضرت دی مقام اج تے نعرہ تو اسی بڑے پریشان ہونے آ, فلانے بھی نعرہ ماریا, فلانا بھی نعرہ ماریا, فلانے نے بھی نعرہ ماریا. روایتاں دے اندر یہ بات موجود ہے جلے جناب عمر فاروق نے ایمان لے آندا صحابہ کرام نے ایڈا زور نال نعرہ ماریا, حضور بھی جواب پہ دیندے نے, پورا مکہ بھی آواز بھی سندا پیا, پورا مکہ سندا پیا, پورا مکہ. اچھا ہن لمبی گل ہو جائے گی, میں ایک پوائنٹ تے اس گل پھر لمبی ہو جائے گی. بھئی ایک ہی سی اخلاص, ایک ہی سی, پھر بولو کی سی, اطاعت سی. اگے جوان ٹر پے حضور دے نال ابوبکر صدیق تے مولا مرتضیٰ اگے اگے صفاں دے شیر دو جاندے پے نے. کافر آ کے ایک ہی ہویا ہے, ایک ہی ہویا ہے. تو میں آ کے ہی ہویا جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی. بولنا جن زبان جنہوں مصطفیٰ نے دیتی زبان صدقہ ملی ہے وہ بولے گا جس وقت تے خدمت میں ان کی, جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی. اس وقت محمد عربی کے, اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم ہوگا, دربار کا عالم ہوگا, دربار کا. کیسی چاہت سے کیسی شان ہے, انہوں کے اندر اخلاص, انہوں کے اندر اطاعت. اور اگے چل ایک پڑھ جاواں ہولی یا نہیں, بڑا بھی ٹل لگے تے میرا بھی لگے تے رل کے چل جاوے مدینے تاجدار دی بارگاہ دے اندر اندر نینا وچ نین پاویں. جلے کلمہ جناب حضرت عمر فاروق نے پڑھ لیا اگلی گل اتھے روک دینا. اگلا ایک پوائنٹ پہ اٹھانا وا جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلے کلمہ پڑھ لیا تے ابو جہل دا جا کے دروازہ کھڑکا. ہولی آج عمران خان دے بارے گل کریے تے لڑ پونے, نواز شریف دے بارے گل کریے تے لڑ پونے, شہباز شریف دے گل بارے گل کریے تے لڑ پونے, حمدہ شہباز شریف دے بارے گل کریے تے لڑ پونے, نون والے دے بارے گل کریے تے لڑ پونے, او کاف والے دے بارے گل کریے تے لڑ پونے, اے پی ٹی آئی والے دے بارے گل کریے تے لڑ پونے. کوئی بچے پیا ذبح کردا ہے, کوئی گڈی پیا قربان کردا ہے, کوئی بیوی پیا قربان کردا ہے. نبی دا تے پھر تعلق ہی تیرے نال کوئی نہ, کوئی نہ, کوئی نہ. حضرات دی مقام کبھی نبی واسطے بھی بولے ہیں, کبھی نبی واسطے بھی تیری زبان حرکت میں چاہیے. آج اگر حضرت عمر فاروق دا منن والا ہے تو تیری زبان حرکت میں ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوا کھڑکا کے ابو جہل نوں آندے نے, ابو جہل توجہ, ابو جہل, ابو جہل. ہاں جی کی گل ہے, میں گل بنا کے لیا تاکہ مسئلہ سمجھ آوے. ابو جہل کہنا کی گل ہے, عمر آسان خطا ہو گئے سن جناب عمر فاروق دا کلمہ پڑھن تو بعد کافران دے خطا, آسان خطا. گل کرتا ہوں پوری, ہاں
جملہ ضائع نہ ہونے دیا جی، اگے پڑھنا چاہنا. ابو جہل نا تیندا عمر سینا، ابو جہل دا نا عمر بن ہشام، ادھر عمر بن خطاب، ادھر عمر بن ہشام. حضرات دی مقام لگت کی ہے، لگت کی ہے. یا ابو جہل حضرت عمر فاروق دا سکا ماما لگ رہا ہے. دو گلاں ہو دیا، یعنی انہاں دی والدہ ختمہ، انہاں دی والدہ حضرت عمر فاروق دی والدہ ختمہ. اے ابو جہل دی یا سکی پتریر آئی یا سکی ہمشیر آئی. حضرات دی مقام تمہارے شانال ماموں بڑھا، ماما ہی بڑھتا ہے نا. بولو ماں میں لو جا کے بڑے واقعی پیاندہ ہے. ماما میں آ گیا کہ میں کر کے آیا تو جو ہوئے ذرا دل کھول کے ایک بار سجاد چاہ کے سبحان اللہ کا میں اگلی گل کر جاؤں. حضرات دی مقام توجہ فرمانا. اے بڑے واقعی آندہ ہے ماما میں آ گیا تینوں دسن آیا میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے. آج تو بات سوچ کے بول رہی ہوں میں عمر دا نبی گا، ہوں میں عمر دا نبی گا، ہوں میں عمر دا نبی آ نہیں چاہیے. میں عمر دا نبی آ. آج پی ٹی آئی واسطے تے لڑنے آ، کاف والے واسطے پہ لڑنے آ. آج ہی میچ پیا ہوا ہے جی. آج ساڈا وزیر اعلیٰ آج 4 بجے پنجاب اسمبلی دا ہونا نا اجلاس، تو جناب ساڈا وزیر اعلیٰ، ہاں جی شیخ صاحب میں گل ہے نا، میں کہنا جی میرا وزیر اعلیٰ تو جو ایک جملہ کوٹ کر کے اجازت چاہواں تو جو سارے جوانوں نو سلام ہوئے، تواڈے عقیدے نو سلام ہوئے، تواڈے ایمان نو سلام ہوئے، جناب دے جذبہ ایمانی نو سلام ہوئے، حضور دی وفا نو سلام ہوئے. اج کہندا میرا وزیر اعلیٰ اج بڑا جوا لگ جائے گا، بڑے جواری کٹھے ہو جان گے، بڑیاں کاراں تے موٹر سائیکل لگ جان گے. حضرات دی مقام کدی نبی دے نام تے پر سبحان اللہ کہہ جایا کر. میں کہا تھی تیرے کو ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں تیرے کو کوئی بینک بیلنس دی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیتا ہے ابو جہل آج تو بعد تو مکے دا تو بڑا پاوا ہے، تو مکے دا بڑا چودھری ہے، ذرا دھیان نال بول رہی. ہن عمر کلمہ پڑھ لے گی، ہن مدینے دا تاجدار عمر دا بھی نبی بن گیا ہے. کدی سوچیا نہیں؟ باہر لڑتے پین بندے، سوشل میڈیا تسی بڑا ویکھ دے ہو، لڑ کے دنیا مر دی. کی کہہ لے جی وہ میرا وزیر اعظم میں اس کو پسند کرتا ہوں، وہ میرا وزیر اعظم میں اس کو پسند کرتا ہوں. ہاں تو ہوں ایک جملہ پڑھنا چاہنا تو جو جی مزہ نہیں آیا؟ آج مزہ نہیں آیا؟ ایک باری پھر ذرا بول. دل جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اپنے پاور شو کی دیئے. ایک دن میرے مدینے تاجدار نے فرمایا اے عمر جلے قبر دے اندر جامے گا نکیرین دے سوالات دے جوابات کیویں دے گا، منکر نکیر دے سوالات دے جواب کیویں دے گا. حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کی سنیا تو آڈا دیتا ہویا ایمان، تو آڈی دیتی ہوئی پاور عمر کل ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے مہر لائی، فرمایا ہاں عمر. نبوت 6ویں سال ذوالحج دی 27 تاریخ جڑی میں پاور تے دتی سی او قبر تے اندر بھی ہوے گی. تے حضرت عمر فاروق عرض کردے نے سونیا تواڈی دتی پاور عمر کول ہوے گی تے منکر نکیر بھی جت کے نہیں جا سکن گے. میں ایک جملہ پڑھدا پیا، اسی کیڑی جتن کھیڑدے پے ہیں. مسیت وچ بھی آؤ تے سیاست دیاں گلاں، کوڑی سیاست جڑی سچ دی گل ہے اونوں کرو. ایڑے کوڑا سوشل میڈیا استغفار والی گل ہے، پیکج مک جاندا ہے، وہ جھگڑا نہیں مکدا. یہ گل ہے کہ نہیں بھائی؟ اس واسطے سیانے بنو گے. آج تو میرا سارا لبلوا آج میرا ٹائم اتنے دیتا ہے، وہ اس واسطے دیتا ہے حضرت صاحب بڑی دیر بعد تشریف لے آئے ساڈے. انہوں نے مہربانی شفقت انہوں نے دی، اللہ انہوں نے جزا خیر دے، عمر خضر عطا فرمائے، بالخیر تندرستی صحت عطا فرمائے. انہوں نے مشن جڑا ساڈا بھی مشن ہے انہوں نے صدقہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے کامیابی نصیب فرمائے. تو میری ایک گزارش ہے تواڈے کہ سارے آگے اپنا عقیدہ تول کے رکھنا ہے. 10ویں محرم ہوے تاں بھی
11ویں ہوے تامی 12ویں ہوے تامی 14ویں ہوے تامی 17ویں ہوے تامی اپنا عقیدہ این سونا تول کے رکھنا ہے تاکہ پتہ لگتا رہے بے حضور دا اطاعت والا کون ہے، اخلاص والا کون ہے، وفا والا کون ہے۔ اللہ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے، آمین و توفیق۔ اے پردے یار چاہو سارے